باقی راستہ انہوں نے زیادہ احتیاط کے ساتھ طے کیا ہوگا۔ ہر گاڑی کے مسافر وہاں 10-15 منٹ رک کے دکھ اور افسوس سے سر ہلاتے اور روانہ ہو جاتے تھے۔ کسی نے پولیس کو مطلع کرنے کا ذکر بھی کیا تو دوسرے نے کہا کہ یہاں پولیس کہاں، پولیس صبح آئے گی، جیلم سے یا متعلقہ تھانے سے، انہیں یہاں کے ضابطے کی کارروائی کے سوا کرنا ہی کیا ہے۔ ہاں ڈاکٹر یا ایمبولینس کا مسئلہ ہوتا تو ہم ابھی لے آتے۔ ایسی باتیں کر کے ہم نے بھی روانگی کا فیصلہ کیا۔ نازو تمام وقت پیڈرو کی طرف سے محتاط رہی، جو کھا پی کے سو گیا تھا۔ اسے کچھ آرام ملا تھا، یہ اس کا نتیجہ تھا یا شاید وہ مکر کر رہا تھا۔ وہ مجمع کی موجودگی سے فائدہ بھی اٹھا سکتا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ نازو اس کے حلق سے آواز نکلنے سے پہلے ہی پیڈرو کا حشر نشر کر دے گی، ایسے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مجموعی طور پر کسی حادثے کا نظارہ کرنے والوں کی تعداد وہی رہتی تھی۔ ایک گاڑی روانہ ہوتی تھی تو ایک رک جاتی تھی۔ یہ تماشا صبح تک ایسے ہی جاری رہتا تھا۔ رابعہ نے گاڑی کو قطار میں سے نکالنے کے لیے کچھ پیچھے کیا ہی تھا کہ ایک جیپ ٹائپ سٹیشن ویگن تیزی سے آگے آئی اور اس نے سائیڈ دے کر رابعہ کی گاڑی کو ٹکر ماری۔ رابعہ کی گاڑی کا اگلا دایاں مڈ گارڈ تباہ ہو گیا اور پہیے کے ساتھ رگڑ کھانے لگا۔ رابعہ نے غصے میں گاڑی بند کی اور باہر اترنے لگی، مگر جیپ سے اترنے والوں نے بڑی پھرتی دکھاتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا۔ غالب کے اترنے سے پہلے ہی وہ دوسری طرف بھی آ گئے۔ اس دن مجھے پہلی بار فاکس ویگن کی اس خرابی کا شدت سے احساس ہوا کہ اس کے صرف 2 دروازے ہوتے ہیں۔ جب تک آگے والے نہ اتر جائیں، پیچھے والے بیٹھے رہنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اس وقت اتفاق سے آگے بیٹھنے والے دونوں لڑ بھیڑ کے راستہ بنانے والے لوگ نہیں تھے۔ آگے میں ہوتا یا نازو ہوتی تو صورتحال مختلف ہوتی۔ اب میں اور نازو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اچانک پیڈرو نے بھی آنکھیں کھول کے انگڑائی لی اور اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ سب اٹے کٹے نوجوان تھے جو اسی کو اپنی کامیابی سمجھتے تھے کہ وہ انداز و اعتبار سے بدماش نظر آئیں، لوگ ان سے ڈریں، ان کو سلام کریں، غلطی ان کی ہو تب بھی معافی مانگے اور اپنی ہو تو بھی جو سزا ملے اسے خاموشی سے قبول کر لیں۔ غالباً یہی ان کے نزدیک عزت کا تصور تھا۔ صرف ایک شخص گاڑی میں بیٹھا ہوا باہر دیکھ رہا تھا اور اس کے انداز میں اتنی بے اعتنائی تھی کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ اسے قطعی دلچسپی نہیں تھی کہ باہر جھگڑا کیوں ہو رہا ہے اور کس سے ہو رہا ہے۔ جب میری نظر گاڑی کے پچھلے حصے پر گئی تو ان سب کا رویہ مجھ پر واضح ہو گیا۔ قیمتی گاڑی کے پیچھے پیتل کی چمکتی ہوئی گول پلیٹ پر ابھرے ہوئے حروف میں MNA لکھا ہوا تھا۔ آگے جھنڈا دیکھ کے میری عقل میں یہ بات بھی آ گئی کہ گاڑی کسی وزیر کی تھی اور غالباً وزیر صاحب خود ہی گاڑی میں تشریف فرما تھے، باقی ان کے ڈرائیور، باڈی گارڈ وغیرہ تھے۔ پہلے گفتگو پنجابی میں ہوئی تھی۔ رابعہ کا راستہ روکنے والے نے گررا کے کہا، ایسے کہاں جاتی ہو جانی؟ گاڑی میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ پکی ڈرائیوری بن گئی ہو اور اب جسے چاہو ٹکر مار کے بھاگ جاؤ۔ رابعہ نے کہا، بدتمیزی مت کرو اور راستہ چھوڑو میرا۔ راستہ چھوڑ دیا پھر باقی کیا رہا؟ یہ نقصان تمہارا باپ پورا کرے گا۔ اس نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو بکواس مت کرو، غلطی تمہاری تھی، تم گاڑی سامنے لے آئے، نظر نہیں آتا تھا کہ گاڑی نکل رہی ہے؟ بڑی تیکھی ہے بھائی، ہمیں کہہ رہی ہے کہ غلطی ہماری ہے۔ دوسری طرف والا بھی کم نہیں تھا۔ غالب نے اسے دھکیل کر دور کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے دروازے کو دبائے رکھا، بیٹھا رہا اپنی جگہ پر۔ جب تک ہمارا نقصان پورا نہیں ہوگا ہم جانے نہیں دیں گے۔ گاڑی چلانے سے پہلے ڈرائیور کو دیکھ لینا چاہیے کہ پیچھے سے کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی ہے۔ پہلے نے رابعہ سے بحث جاری رکھی۔ غالب نے کہا، یار باہر آ کے دیکھیں گے پہلے، پھر بات ہوگی۔ ایسے راستہ روکنے کا کیا مطلب ہے آخر؟ اور ایک گاڑی کا بیڑا غرق کر دیا تیری زنانی نے۔ رابعہ نے کہا، ذرا ہوش میں رہو، یہ میرا بھائی ہے۔ نازو نے ساری توجہ استاد پیڈرو پر مرکوز کر دی تھی اور غالباً اسے یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ وہ اپنی جان سے کھیلنے کی کوشش نہ کرے۔ خود پیڈرو سمجھتا تھا کہ شور مچانے سے فائدہ نہیں ہوگا، ہم تو لڑ بھیڑ کے نکل ہی جائیں گے، خمیازہ بعد میں اسے ہی بھگتنا پڑے گا۔ پھر شاید خطرہ محسوس کرتے ہوئے اس نے پیڈرو کو ناک آؤٹ کر دیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ زیادہ نقصان رابعہ کی گاڑی کا ہوا تھا۔ وزیر کی گاڑی ویسے بھی سرکاری تھی اور وہ خود بھی صاحب حیثیت تھے۔ مرمت اور رنگ و روغن کے لیے وہ گاڑی کو باہر بھیج سکتے تھے اور ایسے بھی کم نہ تھے جو اپنا کام نکالنے کے لیے خدمت کا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ لیکن غلطی رابعہ کی تھی، اسے واقعی پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا کہ پیچھے سے کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی ہے۔ یہ نیشنل ہائی وے تھی اور یہاں گاڑیاں تیز رفتاری سے گزرتی تھی۔ کوئی ڈرائیور کیسے اندازہ لگا سکتا ہے کہ سائیڈ میں کھڑی ہوئی گاڑی اچانک چل پڑے گی اور یوں اس کے سامنے آ جائے گی کہ اسے بریک لگانے کے لیے وقت بھی نہیں ملے گا۔ میں نے کہا، دیکھو ہم نقصان پورا کریں گے، ہم سے غلطی ہوئی، لیکن تم پہلے انہیں باہر نکل کے وزیر صاحب سے بات کرنے کا موقع دو۔ وزیر صاحب سے پہلے ہم بات کریں گے۔ ملک صاحب ہر ایرے غیرے کو منہ نہیں لگاتے۔ میں نے کہا، تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ اب رابعہ نے کہا، لو یہ میرا کارڈ دو وزیر صاحب کو۔
میں رابعہ قاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ صورتحال ایک دم بدل گئی۔ بدماش اپنی ساری بدماشی بھول گئے اور کسی قدر بدآواز ہو کے پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے رابعہ کے کان میں کہا، گاڑی پیچھے کرو اور فرار ہو جاؤ۔ رابعہ نے حیرانی سے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، جلدی سے نکلو۔ رابعہ نے دروازہ بند کر کے ایک دم گاڑی کو پیچھے کیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وزیر صاحب کا ڈرائیور اور باڈی گارڈ سامنے آتا، اس نے گاڑی کو بڑے خطرناک انداز میں نکال لیا۔ جو رابعہ کا راستہ روکے کھڑا تھا اس نے بھی خود کو بڑی مشکل سے بچایا، ورنہ فاکس ویگن کا باہر نکلا ہوا مڈ گارڈ اسے چھوتا تو وہ سڑک پر گرتا۔ میں نے انہیں مشتعل ہو کے گاڑی میں بیٹھتے دیکھا۔ ابھی تک وہ کارڈ پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ نہیں پائے تھے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ ہم انہیں چکر دے کر نکل گئے۔ انہوں نے کارڈ کو وزیر صاحب کی خدمت میں پیش کرنے سے زیادہ ضروری یہ سمجھا ہوگا کہ پہلے مجرمان کا تعاقب کر کے انہیں گرفتار کیا جائے۔ وکیل بھی ہوگی تو اپنے گھر کی، اس کا بھی دماغ درست کر دیں گے۔ رابعہ نے کہا، وہ لوگ پیچھے آ رہے ہیں۔ غالب نے بھی کہا، آنے دو، وہاں مجمع لگ جاتا، یہاں نمٹ لیں گے ان سے بھی اور وزیر صاحب سے بھی۔ یہی میں بھی چاہتا تھا۔ شرافت کی زبان ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب تم رفتار کم کرو اور گاڑی ایک طرف روک کے نیچے اتر جاؤ تاکہ میں باہر نکل سکوں۔ رابعہ نے کہا، کیا فائدہ جھگڑے سے؟ دے دو ان کو جتنے پیسے مانگتے ہیں، غلطی میری تھی۔ بات غلطی کی نہیں، غلطی پر ہم معذرت کر لیتے اور نقصان بھی پورا کر دیتے، مگر وزیر ہوتا ہے عوامی نمائندہ، کوئی فرعون نہیں۔ یہ بات اسے بھی سمجھا دے اپنی زبان میں۔ غالب نے کہا، اس کے لیے یہ نقصان کیا ہے؟ ایسی تو 10 گاڑیاں ہوں گی اس کے پاس اور سب سرکاری خرچ پر چلتی ہوں گی۔ دے وہیکل گاڑی پھر ہمارے سامنے آ کے ٹھہر گئی، لیکن اب میں اور غالب ان کا استقبال کرنے کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ شاید انہوں نے بھی سمجھ لیا تھا کہ ہم وہاں سے کیوں فرار ہوئے تھے اور پھر رک کر ان کا انتظار کیوں کر رہے تھے۔ میں نے غالب سے کہا، تم مت بولنا، بس تماشا دیکھنا۔ وزیر کے ایک محافظ نے ریوالور نکال لیا تھا۔ اچھا ہوا جو خود ہی رک گئے، تم بھاگ کے کہاں جا سکتے تھے؟ میں نے حیرانی سے کہا، ہم تو بہت دیر سے کھڑے ہیں یہاں، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ دوسرا بولا، تو بڑا غلطی مان کے نقصان پورا کرنے کی بات کر رہا تھا، غلطی کے بچے ہمارے ساتھ چالاکی۔ میں نے ایک دم اس کی کلائی پکڑ کے جھٹکا دیا اور اسے گھما کے اپنے سامنے کر لیا۔ اب چلاؤ گولی، دیکھتے ہیں تم کتنے چالاک ہو۔ آرم لاک کی وجہ سے میرے سامنے ڈال بننے والا بڑی اذیت میں تھا اور اپنے بھاری بھرکم جسم کے باوجود خود کو میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش میں ناکام تھا۔ دوسرا باڈی گارڈ اپنے ساتھی کی مدد کے لیے آگے بڑھا تو میں نے پہلے کو اس پر یوں دے مارا کہ وہ دونوں ایک ساتھ سڑک پر ڈھیر ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے ریوالور والے کی توجہ اپنے ساتھیوں کی طرف ہو گئی۔ میں نے اسی لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھوم کے اس کے ہاتھ پر کک ماری۔ غالب نے کہا، بھائی سبحان اللہ۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اڑتا ہوا نیچے گہرائی میں گم ہو گیا۔ اس نے ایک پردرد ہائے کی اور اپنا ہاتھ پکڑ کے ناچنے لگا۔ غالباً اس کی کلائی ٹوٹ گئی تھی۔ غالب نے کہا، بھائی کیا ڈانس ہے، کتنا نقصان ہوا بیٹے؟ میں نے کہا، آؤ میں پورا کروں۔ ایک ساتھ گرنے والے باڈی گارڈ غضبناک ہو کے ایک ساتھ اٹھے اور مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ میں نے گوتا مار کے ایک کو سیدھا گزرنے کا موقع دیا اور دوسرے کو پیٹ میں گھٹنا مار کے تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور سر کے اوپر اٹھا کے وزیر صاحب کی گاڑی پر دے مارا۔ غالب نے تالی بجا کے کہا، بھائی بہت خوب۔ جو شخص اپنے زور میں سیدھا گزرا تھا وہ سڑک کے ساتھ لگی ہوئی جاڑی میں گر گیا تھا۔ جاڑی نہ ہوتی تو وہ نیچے لڑک جاتا۔ اس نے ہمت کر کے پھر میری طرف رخ کیا۔ اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھنے کے باوجود نمک خواری کا تقاضا یہ تھا کہ وہ مزید مار کھائے، اپنی جان پر کھیل جائے مگر وزیر صاحب کو اپنی وفاداری کا یقین دلا دے۔ ایسے مواقع روز کہاں آتے ہیں، بلکہ زندگی میں ایک بار ہی آتے ہیں۔ میں نے تیسرے کو اس کی قابل رحم حالت کے باوجود یوں الٹ دیا کہ زمین آسمان اس کی نظر میں گھوم گئے ہوں گے۔ پھر اس کی ٹانگ پکڑی اور اسے یوں گھمایا جیسے ہیمر تھرو والے گولے کو دائرے میں گردش دیتے ہیں۔ وہ سمجھا کہ میں بھی اچانک اسے چھوڑ دوں گا تو وہ پتہ نہیں کتنی دور تک اڑتا ہوا جائے گا اور کس جگہ گرے گا۔ اگر وہ گاڑی سے ٹکراتا تو اس کا سر پاش پاش ہو جاتا اور میں اسے گہرائی کی طرف روانہ کر دیتا تو اس کا انجام زیادہ برا ہوتا۔ وہ چلانے لگا۔ غالب نے کہکا مار کے کہا، بھائی ماشاءاللہ کیا آواز پائی ہے۔ بلاخر وہی ہوا جس کا مجھے انتظار تھا۔ وزیر صاحب نے 2 منٹ کی یہ کارروائی بڑے غور سے ملاحظہ فرمائی اور متاثر ہوئے تھے۔ جانثاروں کی جان بھی چلی جاتی تو وہ متاثر نہ ہوتے، یہ ان کا کام تھا اور ضرورت پڑنے پر انہوں نے صرف اپنی نااہلی ثابت کی تھی۔ انہوں نے گاڑی سے باہر آ کے ایک شان استغنا کے ساتھ ہاتھ اٹھایا جس کا مطلب تھا کہ بس۔ میں نے آگے بڑھ کے ان سے ہاتھ ملایا۔ غالباً آپ کوئی وزیر ہیں؟ میں نے کہا، میں سب وزیروں کو پہچانتا نہیں۔ اس نے کہا، پہچاننا چاہیے، دراصل میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ آدمی خود اپنی پہچان بن جاتا ہے، مگر عہدے یا وزارت سے نہیں، یہ تو آنی جانی چیزیں ہیں۔ میں ملک خداداد عباسی ہوں،
صوبائی وزیر جنگلات۔ میں نے درمیان میں غالب سے کہا بھائی ان کا مال گاڑی میں ڈال دو، ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہے مرمت یہ خود کرا لیں گے۔ ہاں جی، کون سا محکمہ بتایا آپ نے؟ اس نے کہا جنگلات۔ پھر تو یہ سارا علاقہ آپ کا ہی ہوا۔ خیر جی، ہم تو رہتے ہیں شہر میں۔ وہ مجھ سے متاثر نظر آ رہا تھا، اس لیے کسی بات کا برا نہیں مان رہا تھا۔ کرتے کیا ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا کچھ بھی، جو کام مل جائے۔ کام تو دیکھا آپ نے؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ کام اچھا ہے، کتنا کما لیتے ہو اس طرح؟ میں نے پیشہ ور مگر ہائی کلاس بدماشوں کی عاجزی اختیار کی۔ آپ انکم ٹیکس والوں کو پیچھے لگا دیں گے، بس گزارا ہو جاتا ہے۔ آج کل کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ اس نے مجھے سچ مچ کرائے کا بدماش سمجھ لیا تو مجھے افسوس ہوا۔ کیا میں شکل سے شریف آدمی نہیں لگتا؟ میں نے کہا یہ وکیل صاحبہ ہیں، کچھ لوگ ان کی جان کے دشمن ہو رہے تھے، ایک کو تو پکڑ لایا ہوں میں، باقی کے بارے میں یہ خود بتا دے گا۔ کون وکیل؟ میں نے کہا یہ لڑکی جو گاڑی چلا رہی تھی، اس نے اپنا کارڈ بھی دیا تھا آپ کے بندوں کو، وہ شاید پڑھنا نہیں جانتے، بہت نامور وکیل ہیں یہ لاہور کی۔ کمال ہے، اس نے دلچسپی سے کہا، صورت سے تو ماڈل یا فلم کی ہیروئن لگتی ہیں۔ ایسی وکیل پہلی بار دیکھی ہے۔ باقی لوگ کون ہیں جو ساتھ ہیں؟ اس کی فیملی کے لوگ ہوں گے، شوہر وغیرہ؟ اس نے شادی نہیں کی ابھی۔ وزیر صاحب کی دلچسپی مزید بڑھ گئی۔ اچھا بھائی، یہ لو میرا کارڈ، اگر دل چاہے تو ہم سے کوٹھی پر مل لینا، تمہارے جیسے بندے کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں، تم ہمارے ساتھ رہو گے تو فائدہ ہوگا، مگر ایسے آپ کی کوٹھی میں کون آنے دے گا مجھے؟ وہ مسکرایا۔ اس کے پیچھے میرے دستخط ہیں، دستخط والا کارڈ جس کے پاس ہو وہ کسی بھی وقت مجھ سے مل سکتا ہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بہادر علی۔ میں نے کہا یعنی اسم کے مطابق ہو؟ تم نے تو ہمارے بدوں کا حلیہ اتنا بگاڑ دیا ہے، اتنا تو گاڑی کا حلیہ نہیں بگڑا۔ خیر تم وکیل صاحب سے کہنا کہ میں نے کہا، آپ خود ہی کہہ دیں جو کہنا ہے۔ اس نے سر ہلایا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کار تک گیا۔ وزیر کے ساتھ ہی پیٹنے کے بعد اٹھ کے گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، مگر شرمندگی سے زیادہ ان کی صورت سے پریشانی عیاں تھی۔ میری وجہ سے پہلے ان کی زندگی خطرے میں پڑی تھی، اب نوکری خطرے میں تھی، مگر وہ مجھے خون آشام نظروں سے گورنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ عباسی نے بڑی شائستگی سے رابعہ کو مخاطب کیا۔ خاتون، میں پنجاب کا وزیر جنگلات عباسی ہوں۔ رابعہ بولی، اس لیے جنگلی ساتھ رہتے ہیں آپ کے؟ وہ ہنسا۔ مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ جنگلی پن کا مظاہرہ کیا، دراصل ہمیں بھی اپنی حفاظت کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ تو عوامی نمائندے ہیں۔ رابعہ بولی، عوام سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کا نہیں جو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس سے مخاطب ہیں۔ ایسے محافظ رکھیں گے تو آپ کی ساکھ۔ رابعہ غصے میں تھی۔ میں نے کہا نا، غلطی ہوئی ان سے، آپ کی گاڑی بنوانے کی ذمہ داری میری، جہاں سے چاہیں ٹھیک کرا لیں اور بل مجھے بھجوا دیں۔ میں نے بہادر علی کو کارڈ دے دیا ہے، اس کے ساتھ آئیے غریب خانے پر۔ اچھا، خدا حافظ۔ اسے اچانک اپنے مرتبے کا خیال آ گیا۔ رابعہ کو میں پیچھے سے اشارہ نہ کرتا تو وہ بول پڑتی کہ کون بہادر علی؟ جب وزیر اپنی شاہی سواری میں بیٹھ کے رخصت ہو گیا تو رابعہ مجھ پر برس پڑی۔ کیا یہ سب ضروری تھا؟ میں نے کہا، دیکھو کیسے سب ٹھیک کر لیا میں نے، ان کی دھول بھی جھاڑ دی اچھی طرح، تمہاری گاڑی ٹھیک کرانے کا بندوبست کرا دیا، شاندار ڈینٹ پینٹ کراؤ سرکاری خرچ پر۔ جی نہیں، میں خود بھی افورڈ کر سکتی ہوں۔ غالب نے کہا، وہ کون سا اپنی جیب سے دے گا؟ سکندر عقل سے کام نہ لیتا تو الٹا تمہیں سرکاری گاڑی کی مرمت کا خرچہ دینا پڑتا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سی عقل مندی ہے، جب بات ختم ہو سکتی تھی ایسے ہی تو مار پیٹ کی ضرورت کیا تھی؟ ان کی خر دماغی کا علاج ضروری تھا۔ میں نے کہا، تم ایک کلینک کھولو، اس پر لکھوا دو کہ یہاں خر دماغ افراد کا دماغ درست کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر بہادر علی، آپ گاڑی چلاؤ گی یا منظر کی بیوی کی طرح زبانی چلاتی رہو گی؟ رابعہ نے گاڑی آگے بڑھائی۔ یہ ثابت کر کے کیا فائدہ ہوا کہ آپ پروفیشنل بدماش ہیں؟ تم نے دیکھا نہیں وزیر جنگلات کتنا متاثر ہوا؟ انہیں ایسے لوگوں کی ضرورت رہتی ہے، اور تم اب ان کے لیے کام کرو گے؟ بے وقوف لڑکی، وزیر کی دشمنی سے وزیر کی دوستی اچھی، دونوں خراب۔ میں نے کہا، میرا مطلب تھا کہ چوائس کرنا پڑے تو دوستی بہتر ہے، دشمنی کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے، یہ آدمی ہمارے کام آ سکتا ہے کیونکہ یہ جاہل اور احمق مگر با اثر اور امیر ہے۔ غالب نے سر ہلایا۔ خاص طور پر اگر تم چاہو۔ مدعو کیا ہے اس نے تمہیں؟ غالب، میں لعنت بھیجتی ہوں اس کی وزارت پر اور دعوت پر، بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں ایسے لوگوں کو اور ان کے کردار کو۔ نازو نے کہا، ٹھیک کہا تم نے، حسین عورت دیکھتے ہی رال ٹپکنے لگتی ہے۔ غالب کھی کھی کر کے ہنسنے لگا۔ حسین عورت کسے کہتے ہیں؟ اپنے منہ میں میاں مٹھو۔ نازو نے جیب کے کہا، میں اپنی بات نہیں کر رہی تھی،
कर بھی کیسے سکتی ہو؟ تمہیں دیکھتے ہی وہ کیسے جلال تو پڑتا ہوا بھاگا۔ بھائی بھوتیاں چڑیل کو دیکھ کر ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے آدمی کی۔ رابعہ سے بات کرتا رہا وہ تو۔ میں نے کہا اس وقت تک پیچھے نظر نہیں پڑی ہوگی اس کی، بعد میں کیسا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا بیچارہ۔ بولتے رہو، میں نہیں سن رہی، نازو نے چڑ کے کہا۔ میں کب تمہیں سنا رہا ہوں؟ میرا سسر ہوتا سامنے تو اسے سناتا میں کھری کھری کہ آخر اس نے یہ دشمنی کیوں مجھ سے کی۔ صاف بتا دیتا کہ میں بھوت ہوں، بھوتوں کے خاندان میں کوئی الو کا پٹھا نہیں ملا تھا۔ غالب بات سے مت بڑھو، پھر ابا کو بھوت کہا نا۔ یار ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ میں نہیں سن رہی کچھ بھی، اور سن رہی تھی چوری چوری، تو یہ کیسے فرض کر لیا کہ میں سکندر سے تمہارا ذکر کر رہا تھا؟ کیا تم بھوت کی بچی ہو؟ پھر کس کی بات کر رہے تھے آخر؟ میں نے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، تم بھوت کی بچی ہو؟ نہیں تو پھر چراغ پا کیوں ہو؟ غالب بولا، یار سکندر، ایک بار بچپن میں عید کی نماز پڑھنے میں بادشاہی مسجد گیا اور بھیڑ میں ابا سے بچھڑ گیا۔ لوگوں نے مولوی صاحب کے پاس پہنچا دیا اور انہوں نے اعلان کرا دیا کہ ایک بچہ اس سریے کا روتا ہوا ملا ہے، جن کا بچہ ہے وہ لے جائیں۔ ابا آئے اور لے گئے۔ انہوں نے تو کسی سے جھگڑا نہیں کیا کہ انسان کے بچے کو جن کا بچہ کیوں کہا۔ نازو ہنس پڑی، پرانا لطیفہ ہے۔ پھر ہنسنے والا بے وقوف۔ غالب نے پیچھے پلٹ کے کہا، نازو ذرا اپنے پاؤں دکھانا۔ اس کا موڈ پھر خراب ہو گیا۔ جوتوں سمیت دکھاؤں؟ غالب سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ تم نے دیکھا سکندر؟ اسے پھر شک ہو گیا کہ میں سیدھا الٹا دیکھنا چاہتا تھا۔ چور کی داڑھی میں تنکا، چور اگر عورت ہو پھر؟ میں نے کہا اس کی زلفوں میں تنکوں والی جھاڑو۔ میں نے کہا رابعہ بہت غصے میں ہے ابھی تک، ایسی حالت میں ڈرائیونگ خطرناک ہوتی ہے دوسروں کے حق میں۔ ہاں مجھے غصہ آ رہا ہے، تم اب بہادر علی بننے کے چکر میں ہو بلا وجہ۔ رابعہ بولی، ہم اس لیے نہیں آئے تھے یہاں، تم اس جنگلی وزیر جنگلات سے ملے تو ٹھیک نہیں ہوگا، وہ تم سے ملنے میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا۔ میں نے آ بھری، آخر جذبات تو وزیر کے بھی ہو سکتے ہیں اور نیک بھی ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے وہ جنگل کی کسی کٹیا میں رہتا ہو، رات دن عبادت کرتا ہو، بادشاہ کا گزر ہو ادھر سے تو وزیر بنا دیا، یا جنگل کا بادشاہ ہو، وزیر اعظم نے کابینہ میں لے لیا اور وہی قلم دان دے دیا جو اس نے جنگل کے جنگل صاف کر کے بنایا تھا۔ ایک دن جنگل میں اس نے دیکھ لیا ایک شہزادی کو، وہ ہزار جان سے فریفتہ ہو گیا۔ شہزادی کے ساتھ اس کی سہیلی کے روپ میں ایک بدرو بھی تھی۔ غالب نے کہانی کو آگے بڑھایا، چپ کرتے ہو یا نہیں؟ نازو نے پیچھے سے اس کی گدی پر ہاتھ مارا۔ غالب نے زور سے کہا اللہ، اور پھر ایسے گردن ڈلکا دی جیسے اس کا من کا ٹوٹ گیا ہو اور ساکت ہو کے پڑ گیا۔ مکار، نازو بولی۔ میں نے تشویش سے کہا، نازو یہ مکر کی بات نہیں لگتی مجھے، ذرا دیکھو۔ نازو کا رنگ اڑنے لگا۔ غالب غالب کی گردن دوسری طرف لڑک گئی، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی اور بالکل ساکت تھی۔ میں نے دل میں اس کی اداکاری کو سراہا۔ رابعہ گاڑی روکو، کچھ گڑبڑ لگتی ہے مجھے۔ نازو بد حواس ہو گئی۔ غالب ہوش میں آؤ۔ میں نے کہا تم بھی غصے میں پاگل ہو جاتی ہو، بغیر دیکھے ہاتھ چلانے کی عادت بہت بری ہے، یہ تو ہونا ہی تھا ایک دن۔ نازو رونے لگی۔ سکندر، میں نے تو بہت آہستہ سے مارا تھا۔ رابعہ نے اسے ڈانٹا، بے وقوف، کن کی باتوں میں آ رہی ہو؟ رونے کی بجائے نبض دیکھو اس کی۔ نازو نے فوراً غالب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ واقعی؟ غالب نے خوابیدہ لہجے میں کہا، کوئی فائدہ نہیں، نبض رکی ہوئی ہے، اور پھر کہہ مار کے اٹھ بیٹھا، یہ تو حال ہے عقل کا۔ میں نے کہا نازو کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے۔ غالب ایسے مت ڈرایا کرو مجھے، اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا پھر؟ میں دل کو بند ہرگز نہ ہونے دیتا، اس دل میں تو میں رہتا ہوں۔ اس نے تسلیم بجا لا کے کہا، کیسا زوردار ڈائلاگ ہے۔ رابعہ نے اسے ملامت کی، وہ رو رہی ہے، تم دانت نکال رہے ہو؟ پھر کیا میں بھی ساتھ رونا شروع کر دوں؟ ابھی ایک جام پر رسید کروں گا تو چپ ہو جائے گی۔ میں نے بھی کہا، حد ہے نازو، اتنا کمزور دل ہے تمہارا؟ نازو کا رد عمل محض جذباتی دیوانگی تھا۔ یہ دیوانگی محبت کی تھی، ورنہ جو مارشل آرٹ میں تھوڑی بہت مہارت رکھتا ہو وہ بھی حریف پر وار کرتا ہے تو ناپ تول کر اور اسے وار کی نوعیت، شدت اور نتائج کا اتنا ہی صحیح اندازہ ہوتا ہے جتنا آرٹلری کے کسی ماہر کو توپ سے نکلنے والے گولے کی رینج، ہدف اور تباہ کاری کے دائرے کا۔ بقول شاعر، مر گیا صدمہ جنبش لب سے غالب، ایسا صرف ایک ہی حالت میں ہوتا ہے، یعنی پھر غالب کی زبان میں کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ آواز اذان کے ساتھ ہم نے سوان ندی کا پل پار کیا اور ایوب نیشنل پارک کے ساتھ ہی راول پنڈی کا علاقہ شروع ہو گیا۔ ایوان صدر اور اس کے مقابل سڑک کے دوسری جانب کافی فاصلے پر COD کی بیرک جیسی عمارات نظر آ رہی تھی۔ سڑکوں پر ابھی لائٹس چل رہی تھی۔ صبح دم اٹھنے والوں میں دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو فکر آخرت سحر خیزی پر مجبور کرتی ہے، دوسرے وہ جو فکر معاش میں نکلتے ہیں۔ اس جہاں کا غم، اس جہاں کا غم، غم جانا، غم دوراں، یہی انسان کا مقدر ہے اور اس کی زندگی کا محور۔ نازو اب کچھ شرمندہ اور چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ پیڈرو پھر ہوش میں آ گیا تھا۔ اس کے سامنے غالب کے لیے نازو کو پورے آداب دلبری کے ساتھ منانے کا موقع نہ ملا، اور خیر سے مرزا غالب بھی بڑی بے نیازی سے سر پیچھے کیے سونے جاگنے میں مصروف تھے۔ نازو کے نزدیک یہ بے حسی تھی کہ مذاق کر لیا،
रुला दिया और फिर सो गए। क्या उसकी आंखों से बहने वाले आंसू इतने बेवकूफ़ थे? राबिया का मूड भी ठीक नहीं था। उसने मुझे बड़े तंजिया लहजे में मुखातिब किया। जनाब की नींद में खराबी होने की इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं? मैं पूरी तरह जाग रहा था, मगर मैंने गनूदगी में कहा इजाज़त नहीं है। उसने गाड़ी रोक के बंद की और बाहर निकल खड़ी हुई। सख्त बदतमीज़ हैं आप दोनों, क्या बेफिक्री है। लाहौर से यहाँ तक मैंने ड्राइविंग की है, किसी को ख्याल भी नहीं आया कि मैं थक गई हूँ। मैंने हैरानी से कहा, अच्छा क्या तुम्हें ख्याल आया था? क्या तुम थक गई हो? राबिया ने कहा, नाज़ो तुम भी आ जाओ बाहर, ये सोते रहें मज़े से। गालिब ने भी काहली से कहा, अच्छा भाई खुदा हाफिज़, यानी शब बखैर, कहीं जाना नहीं और ज़रा ख्याल रखना, 9 बजे से पहले मत जगाना हमें। मैंने कहा हाँ, और जगाने से पहले बेड टी ले आना। नाज़ो ने गालिब को आगे धकेला, तुम खुद ही बाहर निकलोगे या मैं फेंक दूँ? बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम भी ये काम कर दो, मुझे वाकई नींद आ रही है। राबिया ने दूसरी तरफ का दरवाज़ा बाहर से खोल दिया। गिरा दो इन्हें बाहर, लुढ़का दो सीट पर से। गालिब खिसे के ड्राइविंग सीट पर हो गया। तुम वाकई बहुत देर से बरी बैठी थी, चलो अब तुम आराम करो, गाड़ी मैं चलाता हूँ और बिला वजह माफ़ी भी मांग लेता हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती की हमने। तुमसे किसी ने फूटे मुंह नहीं पूछा कि चलो अब तुम आराम करो, आखिर तुम भी तो इंसान हो। मैंने कहा, हम ये भी बिला वजह मान लेते हैं इखलाकन। राबिया ने बैठ के कहा, अब जहाँ जाना है चलो। पिंडी तो पहुँच गए। गालिब ने सोच के कहा, कहाँ चले? किसी होटल में जा नहीं सकते? यहाँ किसी के मामे चाचे का पुत्र भी नहीं, कोई दोस्त भी नहीं, इतनी सुबह कहीं किराए का मकान भी नहीं मिल सकता। मैंने कहा, यह मसला बहादुर अली हल कर सकता है। राबिया समझ गई, उस वजीर जंगलात की बात मत करो, तुम भी बाज़ औकात बच्चों की तरह अड़ जाती हो। एक वक्ती ज़रूरत है जो वही पूरी कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम उसके घर में क़याम करें और बाद में भी ताल्लुक़ रखें उससे। वो अभी घर पहुंचा ही होगा, कुछ देर बाद शायद सो जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो फ़ौरन किसी मकान की चाबी दे देगा कि जाओ ऐश करो, बाप का घर समझ के रहो। गालिब ने कहा, भाई वजीर को क्या समझते हो तुम? मुल्क के असल मालिक तो यही लोग हैं, वो तो घर खाली करा के भी दे सकता है। एक फ़ोन या एक इशारे के सिवा क्या करते हैं ये लोग? असल चराग का जिन तो इनके इख्तियारात हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज है आखिर? अगर उसने कहा कि कोठी हाजिर है, मेहमान खाना खुलवा देता हूँ आपके लिए। राबिया ने तलखी से कहा, इतनी बड़ी कोठी में जगह की क्या कमी? जो ख्वाबगाह पसंद हो वो खुलवा दी जाए। मैंने कहा, तुम ख्वा मुखा इतना रिएक्ट कर रही हो, अव्वल तो तुम्हें सामने नहीं जाना, बात मैं करूँगा, और जाना पड़ा तो डरने की क्या बात है? वो तुम्हें खा तो नहीं जाएगा। किसी स्कूल गर्ल की तरह बिहेव मत करो जिसने पहली बार किसी दफ्तर में मुलाजमत के लिए कदम रखा हो। वो वजीर है तो तुम भी बड़ी तोप चीज़ हो। वो कल वजीर रहे ना रहे, तुम सुप्रीम कोर्ट की वकील बन जाओगी, क्या पता हाई कोर्ट में जज हो जाओ। बाबा अकल से काम लो और उसे इस्तेमाल करो, जैसे वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उनके जज्बात से खेलते हैं। यानी मैं भी उसके जज्बात से खेलूं? तुम ये मशवरा दे रहे हो मुझे? हरगिज़ नहीं, मुझे तो उसका तुम्हें यूं देखना ही अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा, लेकिन यूं तो न जाने कितने लोग तुम्हें देखते हैं, सैकड़ों हज़ारों की बात नहीं, लाखों होंगे। सच्ची बात कड़वी ज़रूर लगेगी, हसीन सूरत नज़र आए तो क्या हम नहीं देखते? मगर हर मर्द को उस जुर्म में सज़ा नहीं दी जा सकती कि उसने तुम्हें या नादों को घूर के या बुरी नज़र से क्यों देखा। ऐसा होने लगे तो आम आदि सज़ा याफ्ता में शुमार होंगे और अक्सर सज़ा काटेंगे। कितनी ढिठाई से एतराफ़ जुर्म कर रहे हो? नाज़ो ने कहा, हजी देखती तो तुम भी हो, मगर मानोगी नहीं। फिल्म स्टार और क्रिकेटर ही नहीं और भी लाखों नज़र आते हैं हमसे ज़्यादा वजीह और खूबरू। गाली बोला। मैंने कहा, मिर्ज़ा जी ये मैं नहीं मान सकता। राबिया खुश होगी, सिकंदर ने कही ना सच्ची बात, हम किसी को नहीं देखते। मैंने कहा, खातून हस्बे मामूल आपने गलत समझा, मैं ये नहीं मान सकता कि हमसे ज़्यादा वजीह और खूबरू मर्द भी हो सकते हैं। गालिब ने की करके मसनूई अंसी से नाज़ो को चिढ़ाया। नाज़ो भी बाहर आके सुबह की ठंडी और लतीफ़ हवा में लंबे लंबे सांस ले रही थी। हयूब नेशनल पार्क के घने जंगल में जैसे मीलों तक फैले हुए सरसब्ज़ो शादाब इलाके में परिंदों का मिलाजुला शोर गूंज रहा था और फ़ज़ा में वो खुशबू थी जो खालिस थी और कुदरत के हाथों की तख्लीक करदा कायनात की खुशबू थी। ये रात की नमी की खुशबू थी जो दरख्तों के हर पत्ते से फूट रही थी और सुबह के उजाले की खुशबू थी जो फर्शे खाक पर गुलकारी करने वाले सब्ज़े से उठ रही थी। उसमें इंसान की शामिल करदा कसाफत नहीं थी। पेट्रोल और डीजल के धुएं की बू, कारखानों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स की बू और सेवरेज की बू। अब सिर्फ पेड्रो गाड़ी में बैठा हुआ था। वो खिलाफ मामूल खामोश था और कुछ अफसुर्दा भी। यूं लगता था जैसे उसे चौधरी दिलावर की संग दिलाना खुदगर्जी और बेवफाई का दुख है। उसने पेड्रो को अपनी जान का सदका समझ के कुर्बान कर दिया था और उसी तरह हमारे हवाले कर दिया था, जैसे लोग काले बकरे को कसाब के सपुर्द कर देते हैं।
اسے یہ احساس بھی ہوگا کہ خوش قسمتی کے ستارے ڈوب جائیں تو اندھیرے میں امید کی کرن کو بھی راستہ نہیں ملتا۔ شاید وہ ذہنی طور پر یہ تسلیم کر چکا تھا کہ اب جد و جہد سے رہائی کی کوشش سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہم سے تعاون کر کے اور معافی مانگ کے اس کی جان بچ سکتی ہے۔